هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسیننا من عبادنا بلند صلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹو بازوں کا صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے مالک اللہ جتنے مومن بھی اولاد ہیں تجھے واسطہ شہزاد علی اصغر کے خالی جھولے کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما میرے مالک بانیان کے خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما میرے مالک اس مجلس ثواب قبلہ سید علامہ اعجاز حسین کاظمی صاحب کے نام اعمال میں درج فرما مالک اللہ اس مجلس کے ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہے ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکے گزارش کروں گا آپ تھوڑا مہربانی فرما کے دو قدم آگے آ جائیں گے مہربانی ہوگی آپ کی بلند آواز سے ضرور پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پہلی حاضری اس بارگاہ میں اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کی مزاج سے واقف نہیں دلیل پرواروں میرا عقیدہ ہے پوری کائنات میں جہاں جہاں علی والے رہتے ہیں سبھی کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے اس ذکر میں بیٹھ کے بابا جی بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے آگے یہ مجمع خود فیصلہ کرے جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے تو کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی میرا جی چاہتا ہے کہ میں مجلس کی ابتدا پانچویں بادشاہ کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں تیرے میرے پانچویں بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا مولا جب آپ کے دو ماننے والے شیعہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو مولا بہتر سے بہتر تحفہ کیا دینا چاہیے اچھی سواری دینی چاہیے اچھا لباس دینا چاہیے یا بہتر خوشبو دینی چاہیے امام فرماتا ہے نہ اچھی سواری دینی چاہیے نہ اچھا لباس دینا چاہیے نہ بہتر خوشبو دینی چاہیے مولا پھر کیا کرنا چاہیے امام فرماتا ہے جب ہمارے دو ماننے والے شیعہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہماری فضیلت سنائیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو بھائی امام رضا کی ذریعے سے مسوں بسم اللہ جی انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہماری فضیلت سنائیں اگلا جو اجر بتایا ہے امام نے آج کی مجلس میں ہدیہ کر کے جانے لگا ہوں امام فرماتا ہے جب ہمارے دو ماننے والے شیعہ ہماری فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں تو ان کے گلے سے بابا جی باہیں چھوڑنے سے پہلے 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ ہاتھ پہ امام رضا کی ذریعے سے مسوں 14 کا اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کسی مذہب کے محتاج نہیں دلیل پروار حسین کسی مسلک کا محتاج نہیں شیعہ ہے تو حسین کا ذکر کرے سنی ہے تو حسین کا ذکر کرے امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے جتنا آپ غیرت مند بن کے حسین کو سمجھو گے حسین اتنا ہی تیرے ذہنوں میں نتھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا 10 محرم 61 ہجری ہمارے نبی کے بیٹے نے قربانی اتنی بڑی دی حسین نے دنیا کو منوایا کہ مذہب ہیں تو دو سوچے ہیں تو دو یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں بابا جی سے دعا لینے کے لیے لفظ کہنے لگا ہوں
آج پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو کسی کے پاس اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ بڑے سے بڑا بھی بادشاہ ہو کسی کے پاس اتنے لنگر خانے نہیں جتنے میرے مرشد حسین کے لنگر خانے ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو کسی کے پاس اتنے بابا جی سبیلے نہیں جتنے میرے مرشد حسین کی سبیلے ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو کسی کے پاس اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر بیٹھے ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو کسی کے پاس اتنے نوکر نہیں جتنے مرشد حسین کے نوکر ہیں۔ بابا جی ہر مذہب لنگر بھی دیتا ہے، نیاز بھی دیتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہم مسلک کھائے، ہمارا ہم پیر بھائی کھائے۔ کتنا بڑا کریم ہے حسین، یہاں مومنین نظر نیاز پکاتے ہیں، یہاں کوئی شرط نہیں ہوتی، چاہے ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے۔ اسی طرح پوری کائنات میں اتنا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ یا اللہ، پوری کائنات میں اتنا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ ایک بہترین فارمولہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کو خالق سمجھو، اللہ کو مالک سمجھو، اللہ کو خیر الرازقین سمجھو، اللہ کو اتنا نہ مانو کہ نبی سے کم کر دیا جائے۔ نبی سے بہتر اللہ، اہل بیت سے بہتر نبی، صحابہ سے افضل اہل بیت، اللہ نبی اہل بیت صحابہ، 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 اللہ نبی اہل بیت صحابہ۔ عبادت اللہ کی، شریعت محمد کی، مودت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی، امام رضا کی ذریعے سے مسحوں۔ عبادت اللہ کی، شریعت محمد کی، مودت اہل بیت سے، پیار صحابہ سے۔ اگر پورا مجمع بابا جی اس فارمولے پہ عمل کر لے، میرے ملک میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گا۔ دلیل پر والو، جس کا جہاں حق بنتا ہے اس حق پہ مانو، جس کی جہاں جگہ بنتی ہے بابا جی اسے اس جگہ پہ مانو۔ اگر پورا مجمع کہے کہ علی حسنین بیٹا آپ ہمیں یہ سارے رشتے ایک تصویر میں دکھا سکتے ہیں، بابا جی سارے رشتے ایک تصویر میں دکھانے لگا ہوں۔ اگر پورا مجمع تیار ہو، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ جی ہاتھ سلامت رہے بھائی، امام رضا کی ذریعے سمجھ ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ عبادت اللہ کی ہو رہی تھی، نماز نبی پڑھا رہے تھے، حسین پشت پہ بیٹھے تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ دلیل پر والوں ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی پہ وحی ہوتی ہے، صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے اپنا واجب سجدہ کہنے کے بعد سر اٹھایا، نبی نے اپنا سجدہ مکمل کیوں نہیں کیا؟ نبی نے ابھی تک سر کیوں نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، پھر سجدہ کر دیا، پھر سر اٹھایا، پھر حسین کو دیکھا، پھر سجدہ کر دیا، پھر سر اٹھایا، پھر حسین کو دیکھا، پھر سجدہ کر دیا۔ دلیل پلواروں، مسجد نبی میں حالت کیا بن گئی تھی؟ صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھیں، نبی کو انتظار تھا وہی آئے تو میں اٹھوں، وہی کو انتظار تھا جبرائیل لے جائے تو میں جاؤں۔ بابا جی پورا پنڈال پاؤں پہ کھڑا ہو کے داد دے، پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جبرائیل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے۔ خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے۔ نبی کو انتظار وحی کا، وحی کو انتظار جبرائیل کا، جبرائیل کو انتظار خدا کا، خدا کو انتظار حسین ابن علی کا۔ اچھا بول کے بتاؤ یہ جو سجدے میں ہے یہ ہے کون؟ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں، یہ جو سجدے میں ہے یہ ہے کون؟ اللہ کا نبی۔ ایک لفظ کی قیمت چاہیے آپ لوگوں سے، مجھے بول کے بتاؤ حسین نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یا نبی سمجھ کے؟ نبی سمجھ کے بیٹھے تھے۔ اگر نانا سمجھ کے بیٹھنا ہوتا گھر میں گود میں بیٹھ جاتے۔ حسین آئے اور آ کے بیٹھ گئے، کسی نے آتا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اگلا لفظ اس منبر حسین سے کہا جاتا ہے کہ حسین مولا کھیلتے کھیلتے آئے۔ امامت کے ہاں کھیل نہیں ہوتا،
امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے۔ اگلی سطر کہی جاتی ہے کہ حسین مولا نے فلاں کے سر پہ پاؤں رکھا، فلاں کے سر پہ پاؤں رکھا۔ کیوں بھائی؟ اگر حسین مولا کسی کے سر پہ پاؤں رکھتے، وہ رضی اللہ رہتا، وہ تو علیہ السلام ہو جاتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ تو علیہ السلام ہو جاتا۔ اچھا مجھے بول کے بتاؤ، نبی ہے سجدے میں، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، حسین پشت پہ ہے، 73 فرقے سے کوئی بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ نبی کی وہ نماز ٹوٹ گئی تھی، نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی تھی۔ سب کہتے کہ نبی کی نماز ہوئی نام حسین سے، توجہ میری جانب رہے، نبی کی نماز ہوئی نام حسین سے، 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 نبی کی نماز ہوئی بابا جی نام حسین سے، نبی کی نماز ہوئی نام حسین سے۔ آج ماتمی یا حسین کہہ کے گلی بازار سے گزرتے ہیں، لوگ کہتے تم ماتم کرتے ہو، ہماری عبادت خراب ہو جاتی ہے، تم یا حسین کہتے ہو، ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہے۔ نام حسین سے نبی کی نماز ہو رہی ہے، تیری نماز ٹوٹ رہی ہے، کہیں یہ اس بات کی دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سادات کی عزت کرنا۔ مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی پردہ دار بیٹیاں شرابیوں کے بازار میں۔ بڑی روحانیت ہے مجلس میں۔ محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول فرے۔ میں لفظ پھر کہتا ہوں بابا جی، شاید لوگ امیر ہیں، کسی کی ہائے نہیں نکلی، میں لفظ پھر کہتا ہوں، مان جاتی دنیا علی کی ولایت کو، علی کی پردہ دار بیٹیاں شرابیوں کے بازار نہ آتی۔ یہی سطر میں نے لکی مروت کہی، سامنے سے بزرگ سید کھڑا ہوا، اس نے کہا علی حسنین بیٹا آپ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ علی کی بیٹی شرابی کے بازار میں۔ بیٹا سر مجمع کو اتنا بتا، یہ وہ علی کی بیٹی ہے جو سگے باپ سے بھی پردہ کرتی تھی۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں آئے گا، اللہ کی ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ بڑی روحانیت ہے مجلس میں۔ میرا جی چاہتا ہے، میرے مرشد ابھی اس شہزادی کے دکھ پڑھ رہے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسی گھر کی کنیز کی 2 وفا کی سطریں سناؤں۔ ساری زندگی آپ نے سنا، علی کی بیٹی کا جو امیری کا پردہ ہے اس کا نام ہے عباس۔ اب مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا، ہائے ضرور کہنا اس بی بی کی وفا پہ، کیونکہ سید مقروض ہیں اس بی بی کے۔ علی کی بیٹی کا امیری کا پردہ ہے عباس۔ سوال کرو علی حسنین غربت کے پردے کا نام کیا ہے؟ غربت کے پردے کا نام ہے فضا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرے ماتم قبول کرے۔ بابا جی لوگ زندوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اس بی بی نے 35 سال مجاوری کی، علی کی بیٹی کی قبر کی اور حسین کی 4 سالہ سکینہ کی قبر کی۔ سارا دن بی بی علی کی بیٹی کی قبر پہ رہتی۔ اب جس بندے نے ماتم کرنا نوکر کی سطر سننا، سارا دن بی بی علی کی بیٹی کی قبر پہ رہتی۔ جب شام ہوتی نا شام، اس وقت بی بی علی کی بیٹی کی قبر پہ چراغ جلاتی، چراغ جلا کے کہتی اچھا علیہ اب میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی شمر سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ یہ حق ہے غریبوں کی غربت میں ماتم کا۔ میں اس کی قبر پہ جانے لگی ہوں جسے آج بھی قبر میں شمر سے ڈر لگتا ہے۔ کتنی وفا پڑھوں اس شہزادی کی اور آپ کتنی برداشت کریں گے؟ یہ وہ فضا ہے جس نے زخمی زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی۔ یہ وہ بی بی فضا ہے جس نے علی کے ماتھے پہ پٹیاں باندھی۔ جب بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ آتی نا بی بی، اب پردے میں جتنی میری مائیں بہنیں مرشد زادیاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے نوکر جملہ کہنے لگا ہے، بی بی سکینہ کی قبر کے ساتھ بی بی فضا ماتمیوں ایسے لیٹتی
جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، شرما کے نہ رو، غریبوں کی غربت ہے۔ ایسے لیٹ جاتی جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں لیٹتی ہیں۔ عالم دین قبلہ تشریف فرما ہے، آج بھی اس شہزادی کا روزہ نہیں ہے، آج بھی اتنے ظاہر بیٹھے میری بات کی گواہی دیں گے، آج بھی اس بی بی کا روزہ نہیں، چار دیواری بنی ہوئی ہے، اس بی بی کا روزہ نہیں۔ جب شام کی حکومت، شام کے عالم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بی بی کا روزہ بنائیں، اس وقت بی بی کسی عالم دین سید کے خواب میں آتی ہے، خواب میں کہہ دیا میرا روزہ نہ بنانا، میں محمد کی بیٹی کی کنیز ہوں، اور میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ جل رہا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے یار، محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ میں اس کی کنیز ہوں جس کی قبر پہ آج بھی سورج کا چراغ جل رہا۔ ایک منٹ دیکھنا میری طرف، منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ کتنی وفا پڑھوں اس بی بی کی، کتنی وفا سنیں گے۔ ساری زندگی آپ نے سنا کہ 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے، بابا جی شام کے باہر 15 اذانیں سنی محمد کی بیٹیوں نے شام کے باہر۔ مر جاتا لیکن یہ سطر نہ پڑتا۔ 15 اذانیں سنی محمد کی بیٹیوں نے شام کے باہر۔ کتنا بندہ واتم کرے گا فضہ کی وفا پہ؟ ان 15 اذانوں میں فضہ نے اپنا پاؤں نہیں بدلا۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ ان 15 اذانوں میں فضہ نے پاؤں نہیں بدلا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی اماں اپنا پاؤں کیوں نہیں بدلتی، اماں تیرے پاؤں پھٹ گئے ہیں۔ فضہ رو کے کہتی عالیہ سامنے لوگ شراب پی رہے ہیں اور کسی کتے کی نظر تیرے پاؤں پہ پڑ جائے اور میں زہرا کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ آخری سطر منبر چھوڑنے لگا ہوں، میں محمد کی بیٹی کو کیا جواب دوں گی کہ فضہ بھی زندہ تھی، تیری بیٹی کا پردہ بھی نہ بن سکی۔ ساری 35 سال بی بی نے علی کی بیٹی کی قبر پہ گزارے۔ کچھ عرصے کے بعد چاروں بیٹے مدینے پہنچے سید الساجدین کے پاس۔ مولا اب تو ہماری ماں سے کہے کہ وطن واپس آ جائے۔ مولا اب ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں۔ اٹھا کربلا کا بیمار رو کے کہتا ہے اس کی قبر میں بیٹھی ہے جس کا مدینے سے پردہ بن کے شام گئی ہے۔ اللہ ماتم قبول کرے یار، محمد کی بیٹی پرسہ قبول کرے۔ بڑی روحانیت ہے مجلس میں۔ اس کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کا مدینے سے پردہ بن کے شام گئی ہے۔ ماتمیوں چاروں بیٹے شام پہنچے، ماں عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی۔ بڑے بیٹے نے گھوڑے کی زین چھوڑی، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کہتے اماں پہچان میں تیرا بڑا بیٹا داؤد ہوں۔ تڑپ گئی بی بی زہرا کی کنیز۔ بی بی رو کہتی ہے مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے اور مجھے باکر ماں کہتا ہے۔ ماتم تیرا قبول ہو۔ اور مجھے ماں نہ کہنا، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے باکر ماں کہتا ہے۔ اب چھوٹا بیٹا آگے بڑھا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے اماں اب وطن واپس آ جا۔ اماں اب حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں بازار میں تازیانے کھاتی رہی۔ تڑپ گئی بی بی زہرا کی کنیز۔ بی بی رو کہتی ہے بیٹا نہ بتایا کرو کہ تم فضہ کے بیٹے ہو، تمہیں ماں کے تازیانے یاد ہیں اور میں نے ننگے سارے زینب شرابیوں کے بازار اور میں رو رو کی کہتی رہی اور پتھر نہ مارو اور علی کی پردہ دار